مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ایسا قانون اور اصول بناتا ہے جو پوری دنیا کے لیے رحمت ہے اور ان تمام برائیوں اور خرابیوں سے روکتا ہے جو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر فساد کا سبب بنتی ہیں، بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، یا اختلاف، لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گری کی وجہ بن سکتی ہے۔ انہی برائیوں میں سے جن سے اسلام نے ہمیں روکا ہے ایک برائی غیبت بھی ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو دیکھتے چلیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ذکر کا اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے تعلق سے ایسی باتیں بیان کرو کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو وہ باتیں اس کو بری لگیں، اگر اسے وہ بات پتہ چل جائے تو اس کو بری لگے، یہی چیز غیبت کہلاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پھر کہا، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے نبی اگر جو بات ہم بیان کر رہے ہیں، جو چیز ہم کہہ رہے ہیں، وہ چیز میرے بھائی کے اندر موجود ہے، اگر میرے بھائی کے اندر وہ چیز موجود ہے تب آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کان فیہ ما تقول فقد ارتبتہ، اے میرے صحابہ اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہے جو تم لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہو، فقط ارتبتہ، ابھی تو تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ یہی غیبت ہے جو برائی اس کے اندر موجود ہے اس کو لوگوں کے درمیان بیان کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں جو تم لوگوں کے درمیان بیان کر رہے ہو تو تم نے اس پر الزام تراشی کی، بَهَتَّهُ، تم نے اس پر بہتان تراشی کیا ہے، الزام لگایا اور بہتان لگایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے غیبت کی تعریف ہے، یعنی غیبت کسی شخص کے اندر پائے جانے والے عیب کو بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی اخلاقی برائی ہے، کسی بھی طریقے کی برائی ہے، اس کو آپ لوگوں کے درمیان بیان کریں، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو بے عزت کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، یہی غیبت ہے، اسی کو اسلام میں غیبت کہا جاتا ہے۔ اب غیبت زبان سے تو ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں، آنکھ کے اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی جا رہا ہے، کوئی شخص جا رہا ہے، آپ نے کسی سے آنکھ کے اشارے سے اس کے کسی عیب کو دکھایا، آنکھ کے اشارے سے اس کے عیب کی طرف رہنمائی کی یا بتایا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، وہ بھی غیبت ہے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیا، ہاتھ کے اشارے سے بتایا اس کے اندر یہ چیز ہے یا ایسی کمی ہے، وہ بھی غیبت ہے۔ غیبت لکھ کر بھی ہوتی ہے، آپ رائٹر ہیں، لکھنے والے ہیں، اگر آپ کسی کی برائی کے بارے میں لکھیں، اس کے اندر کوئی عیب ہے وہ لکھیں، یہ بھی غیبت ہے۔ تو غیبت کئی طریقے سے ہوتی ہے، صرف زبان سے نہیں، زبان سے تو ہوتی ہے، آنکھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے، ہاتھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے، لکھ کر بھی غیبت ہوتی ہے۔ غیبت کی کئی قسمیں ہیں۔ کسی کے لباس کی برائی کرنا وہ بھی غیبت ہے، اس کا لباس اچھا نہیں رہتا، اس کا لباس ایسا، وہ کہنا وہ بھی غیبت ہے۔ کسی کے اخلاق کی برائی کرنا وہ بھی غیبت ہے، تو اس کے اندر تو یہ صفتیں ہیں، ایسی صفتیں، مثلا کنجوس ہے یا بخیل ہے، یہ صفتیں، یہ بھی غیبت ہے۔ کسی کے ناٹا ہونا، پسپد ہونا، لمبا ہونا، اس کے رنگ کی برائی کرنا، کسی بھی طریقے سے اس کے بارے میں کچھ بیان کرنا کہ اس کو اگر وہ بات پتہ چلے گی تو بری لگے گی، یہ غیبت کے اندر شامل ہے۔ غیبت کی بہت قسمیں ہوتی ہیں۔ اسلام نے ہر فرد سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے عزت پر حملہ نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے۔ اسلام یہی ہم سے چاہتا ہے اور اسلام کا یہی حقوق بھی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا کے اندر کسی کی عزت کی حفاظت کرے گا، اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا، اس کے اندر کوئی برائی تھی، اخلاقی خرابی تھی، اگر اس پر پردہ ڈالے گا وہ، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، اس کی عزت کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن
اگر کوئی انسان دنیا کے اندر کسی کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، اس کے عیوب کو لوگوں کو بیان کرے گا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے ایسا کرے گا اگر وہ، تو اللہ رب العالمین قیامت اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھول دے گا، اس کے اندر پائی جانے والی برائیوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے کھول دے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو شخص کسی کی عزت کی حفاظت کرے گا، اس کی عزت کا دفاع کرے گا، تو اللہ رب العالمین اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ عزت کا دفاع کرنا، عزت کی حفاظت کرنا، ایک تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کی عزت کے پیچھے نہ پڑیں، ان کو ذلیل نہ کریں۔ عزت کا دفاع کرنا، کسی کی عزت کی حفاظت کرنا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو آپ اس کی عزت کی حفاظت کریے، اس کا دفاع کریے، اس کی طرف سے آپ بولیے اور اس کی عزت کو بچائیے۔ یہ چیز حضرت عائشہ کہہ رہی تھی کہ اگر جو شخص یہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچا کر کے رکھے گا۔ محمد بن سیرین کے بارے میں آتا ہے، مشہور تابعی ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ رہا کرتے تھے، بہت بڑے تابعی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے کسی کی غیبت کی جاتی، برائی کی جاتی، ان کے عیوب کو بیان کیا جاتا، تو یہ اس کی تعریف کرنے لگتے، اس کی اچھائی بیان کرنے لگتے، اور اسے یہ کہتے کہ اس کے اندر اگر تمہیں یہ برائی نظر آ رہی ہے تو یہ اچھائی کیوں نہیں نظر آ رہی ہے؟ اس کی برائیوں پر ہی تمہاری نگاہ کیوں جا رہی ہے؟ اس کی اچھائیوں کے اوپر تمہاری نظر کیوں نہیں جاتی؟ تو محمد بن سیرین کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی ان کے سامنے کسی کی غیبت کی جاتی، کسی کی برائی بیان کی جاتی، تو وہ اس کی اچھائی بیان کرنے لگتے اور اسے کہتے کہ یہ اچھائی تمہیں کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کینہ اور کپٹ کا نتیجہ ہے، یہ بغض و عداوت کا نتیجہ ہے، یہ مقصد ذلیل کرنا اور رسوا کرنا ہے، اسی وجہ سے تمہیں اس کی اچھائیاں نظر نہیں آ رہی اور اس کی برائیوں پر تمہاری نظریں جا رہی ہیں۔ یہ محمد بن سیرین کہا کرتے تھے، بڑے تابعی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑنا چھوڑ دو، مسلمانوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو۔ اگر تم نہیں باز آؤ گے اور مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑو گے، مسلمانوں کی غیبتیں کرتا رہو گے، تو پھر یاد رکھو اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے گھروں کے اندر ذلیل کر دے گا، تمہارے گھروں کے اندر ذلیل اور رسوا کر دے گا، تمہارے عیوب کو تمہارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور تمہارے اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اس لیے لوگوں کے عیوب کو تلاشنا اور لوگوں کی برائیوں کے پیچھے پڑنا، انہیں ذلیل کرنا، انہیں رسوا کرنا، اس قسم کی حرکتیں چھوڑ دو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے۔ غیبت ایک